اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب نہر کے دن رمی جمار کا حکم۔ حدیث نمبر 3137، اردو ترجمہ۔ ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جمرہ عقبہ کو کنکر مارتے تھے اپنی اونٹنی پر سے قربانی کے دن، اور فرماتے تھے کہ سیکھ لو مجھ سے مناسک اپنے حج کے، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد حج کروں۔ حدیث نمبر 3138، اردو ترجمہ۔ یحییٰ نے اپنی دادی ام الحسین رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ فرماتی تھیں کہ حج کیا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع، سو میں نے آپ کو دیکھا کہ جمرہ عقبہ کو کنکر مارے اور لوٹے اور آپ سوار تھے اپنی اونٹنی پر، اور آپ کے ساتھ بلال اور اسامہ تھے کہ ایک تو آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر کھینچتا تھا اور دوسرا اپنا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پکڑے ہوئے تھا دھوپ کے سبب سے۔ سو ام حسین نے کہا کہ آپ نے بہت باتیں فرمائیں، پھر میں نے سنا کہ فرماتے تھے اگر تمہارے اوپر ایک غلام کنکٹا حاکم کیا جاوے، میں خیال کرتا ہوں کہ ام حسین نے یہ بھی کہا کہ کالا غلام ہو، اور کہا کہ تم کو کتاب اللہ کے مطابق حکم دیوے تو بھی اس کی بات سنو اور اس کا کہنا مانو۔ حدیث نمبر 3139، اردو ترجمہ۔ ام الحسین رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ کہا مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نام ابو عبد الرحیم کا خالد بن ابو یزید ہے، اور وہ ماموں ہیں محمد بن سلمہ کے، اور روایت کی ہے ان سے وکیع اور حجاج اور نے۔ باب کنکریاں مٹر کے برابر ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 3140، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جمرے کو وہ کنکریاں ماریں جو چٹکی سے پھینکی جاتی ہیں۔ باب رمی کے لیے کون سا وقت مستحب ہے۔ حدیث نمبر 3141، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری جمرے کو نہر کے دن، پہر دن چڑھے اور بعد کے دنوں میں جب آفتاب ڈھل گیا۔ حدیث نمبر 3142، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ باب کنکریوں کی تعداد 7 ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 3143، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھیلے لینا استنجے کے طاق ہیں، اور کنکریاں جمرہ کی طاق ہیں، اور سعی صفا اور مروہ کی طاق ہے، اور طواف کعبہ کا طاق ہے، یعنی یہ تینوں ساتھ ساتھ ہیں، اور اسی لیے ضروری ہے کہ جو لیوے ڈھیلے استنجے کو تو طاق لیوے، یعنی 3 یا 5، جس میں طہارت خوب ہو جاوے۔ اگر طہارت 4 میں ہو جاوے تو بھی ایک اور لے کی طاق ہو جاویں۔ اور بعض بیوقوف صفحہ نام کے فقہا نے جو یہ لکھا ہے کہ ڈھیلے کے تئیں طہارت کے وقت 3 بار ٹھونک لے کی تسبیح سے باز رہے، یہ بدعت اور بے اصل اور لغو حرکت ہے، اور طاق لینا ڈھیلوں کا جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ باب سر مونڈنا افضل ہے، کتروانا جائز ہے۔ حدیث نمبر 3144، اردو ترجمہ۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا، اور ایک گروہ نے آپ کے اصحاب سے سر منڈوایا، اور بعضوں نے فقط بال کترائے۔ عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے سر منڈانے والوں پر، ایک بار دعا کی یا 2 بار، پھر فرمایا کہ کتروانے والوں پر بھی۔ حدیث نمبر 3145، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے
روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ رحمت کر سر مڑانے والوں پر۔ لوگوں نے عرض کی کتروانے والوں پر اے رسول اللہ، تو پھر آپ نے دعا کی یا اللہ رحمت کر سر مڑانے والوں پر۔ لوگوں نے پھر عرض کی کہ کتروانے والوں پر بھی اے اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا کتروانے والوں پر بھی۔ حدیث نمبر 3146 اردو ترجمہ وہی مضمون ہے، مگر اس میں سر مڈانے والوں کو تین بار دعا دی اور کترانے والوں کو چوتھی بار کہا۔ مسلم نے اور روایت کی ہم سے یہی حدیث، ابن مسنہ نے ان سے عبد الوہاب نے ان سے عبید اللہ نے اسی سند سے، اور اسی حدیث میں بھی جب چوتھی بار ہوا تو آپ نے فرمایا اور کتروانے والوں پر بھی۔ حدیث نمبر 3147 اردو ترجمہ۔ اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3148 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ بخشش کر سر مڈانے والوں پر۔ عرض کی گئی کہ کتروانے والوں کی یا رسول اللہ، پھر فرمایا یا اللہ بخشش کر مڈانے والوں کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کتروانے والوں کی بھی؟ آپ نے فرمایا اللہ بخشش کر مڈانے والوں کی۔ پھر لوگوں نے عرض کی کہ کتروانے والوں کی؟ آپ نے فرمایا اور کتروانے والوں کی بھی۔ کہا مسلم نے اور روایت کی مجھ سے امیہ نے، ان سے یزید نے، ان سے روح نے، ان سے علا نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے روایت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی مضمون جو ابو زرعہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اوپر روایت کیا۔ حدیث نمبر 3149 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3150 اردو ترجمہ۔ یحییٰ نے اپنے دادی سے روایت کی کہ انہوں نے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے سر مڈانے والوں کے لیے 3 بار دعا کی اور کترانے والوں کے لیے 1 بار، اور وکیع کی روایت میں حجۃ الوداع کا لفظ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3151 اردو ترجمہ۔ عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مڈایا اپنا حجۃ الوداع میں۔ باب نہر کے دن پہلے رمی کرے پھر باقی کام۔ حدیث نمبر 3152 اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منی میں آئے تو پہلے جمرہ عقبہ پر گئے اور کنکریاں ماری، پھر اپنے فرودگاہ میں تشریف لائے، منی میں اترے، قربانی کی، پھر حجام سے کہا کہ لو، اور اشارہ کیا داہنی طرف سے سر کے، اور پھر بائیں طرف، پھر لوگوں کو دینے شروع کیے، یعنی منہ مبارک اپنے۔ حدیث نمبر 3153 اردو ترجمہ۔ روایت کی ہم سے ابو بکر بن ابو شیبہ اور ابن نمیر اور ابو قریب نے تینوں نے کہا کہ روایت کی ہم سے حفظ بن غیاث نے، انہوں نے حشام سے اسی اسناد سے۔ ابو بکر نے انہی روایت میں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا حجام سے یہاں اور اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے داہنی طرف، اس طرح، اور بانٹ دیے بال اپنے ان لوگوں کو جو قریب تھے آپ سے۔ کہا راوی نے پھر اشارہ کیا حجام کو بائیں طرف کے سر کا، تو اس طرف کے بال مونڈے تو ام سلیم کو عطا فرمائے، اور ابو قریب کی روایت میں ہے کہ داہنی طرف سے شروع کیا اور 1 2 بال بانٹ دیے لوگوں کو، پھر بائیں طرف اشارہ کیا اور ان کو بھی ایسا ہی کیا، یعنی مڈایا، پھر فرمایا کہ یہاں ابو طلحہ ہیں، سو ان کو دے دیا۔ حدیث نمبر 3154 اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی کی، پھر آئے تو اونٹ کو
ذبح کیا اور حجام بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اشارہ فرمایا، سو داہنی طرف کا سر مڑایا اور ان بالوں کو تقسیم کیا ان لوگوں میں جو آپ کے نزدیک تھے، پھر فرمایا اب دوسری جانب موڑو، سو فرمایا کہ ابو طلحہ کہاں ہیں، وہ بال ان کو عنایت فرمائے۔ حدیث نمبر 3155 اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے کو کنکریاں مار لیں اور قربانی کر لی اور سر منڈوایا تو آپ نے اپنی دائیں جانب آگے کی اور اس نے مونڈ دی، تو آپ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو وہ بال دے دیے۔ پھر آپ نے اپنی بائیں جانب آگے کی اس کو مونڈو۔ جب وہ مونڈ دی گئی تو آپ نے ابو طلحہ کو وہ بال دیے کہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3137 سے 3155 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔